حضور کے صحابی حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ عنہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز۔ حضور نے انہیں بلایا، حضور نے آواز دی، وہ ساری نماز مکمل کر کے آئے۔ جب نماز مکمل کر کے آئے تو حضور نے پوچھا، اے ابی میں نے تجھے بلایا تھا، تم دیر سے آئے ہو، تاخیر کر دی ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضور میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھیے، سرکار نے فرمایا، نماز او نمازی تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ او نماز پڑھنے والے تو نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے چھوڑ دو سارے کام اور ان کے بلاوے پر آؤ، لیت و لال سے کام نہ لو، تاخیر نہ کرو، فوراً آؤ۔ تو وہ تو پڑھ رہے تھے نماز، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، وہ نماز پڑھنے والے تو اللہ کا یہ حکم نہیں تو نے سنا؟ حضور نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو حضور اس کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ وہ نمازی جو ہے وہ رکوع کے اندر ہے، نمازی رکوع میں ہے، اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا۔ ایک مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، کتنی مرتبہ پڑھتے؟ 3 مرتبہ ہیں کم از کم، کم از کم 3 دفعہ مقدار، پڑھا 1 دفعہ ہے۔ ادھر سے حضور نے بلا لیا ہے، سرکار کی آواز آئی ہے، حضور نے بلایا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اس سے آگے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لواں تو رکوع کر کے جانا، نا بھئی 1 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہے۔ امام قسطلانی نے لکھا، آقا بلائیں تو حکم یہ ہے، چھوڑ دو یہی نماز، آقا کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور جو کام فرمائیں وہ کام کر کے آؤ۔ مثلا حضور فرمائیں یہ پیسے لے جاؤ بازار سے سودا لاؤ، بندہ مسجد سے نکلا ہے، رکوع میں تھا، 1 دفعہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، حضور نے بلا لیا ہے، اب بازار جائے گا، حضور فرماتے ہیں سودا لے کے آؤ۔ دکاندار سے بات چیت بھی کی، سودا بھی لیا، اور جب واپس آیا تو غور سے سنو، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی۔ اب استاذ بلائیں، ماں باپ، نفلی نماز میں آج بھی یہ حکم ہے، نفل پڑھ رہے ہو، شریعت کا حکم ہے کہ ماں باپ بلائیں تو نفل چھوڑ دو، ماں باپ کی بات سن۔ فرضوں میں نہیں، واجب میں نہیں، لیکن نفل پڑھ رہے ہو، والدہ بلاتی ہے، ابا جان آواز دیتے ہیں، شریعت مطہرہ کہتی ہے نفل چھوڑ دو، ماں باپ کی بات سنو۔ اور میرے آقا کا مقام، جن کے ذکر کی محفل ناز شریف، انجمن گدایان رسول کے جوانوں بزرگوں نے مل کر اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اس آقا کا شان و مقام یہ ہے، بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو تو حکم یہ ہے آقا کا بلاوا آ جائے، فرض وہیں چھوڑ دو، آقا کی بات سنو، جو کام کہیں وہ کر کے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ، 1 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا تھا نا، 2 مرتبہ اور پڑھ لو، تمہارا رکوع مکمل ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا محمد
محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، برادران دین و ملت، انجمن گدایان رسول کے زیر اہتمام سالانہ محفل نعت شریف کا اہتمام کیا گیا. مختلف ثناخوان حضرات سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے محامد محاسن، آپ کے فضائل، شمائل اور کمالات و معجزات پر مشتمل نعتیہ کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انجمن کے تمام منتظمین، معاونین اور تمام محبان رسول جو اس محفل میں حاضر ہوئے، اللہ رب العزت سب کو دارین کی عزتیں، برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے. آج کی اس محفل کے لیے میرے عزیز گرامی صاحبزادہ والا شان، خطیب ذی شان حضرت مولانا صاحبزادہ محمد قاسم چاند صاحب زید امدہ نے آج کی محفل میں حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا. میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جل مجد الکریم نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. محفل پاک کی کیفیت اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے. کوئی لمبی چوڑی تقریر، وعظ اور خطاب کا یہ وقت ہی نہیں، نہ موقع ہے. اسٹیج بھی خالی ہو چکا ہے، اور جب میں آیا تھا اسٹیج فل تھا، بھرا ہوا تھا. اسٹیج بھی خالی ہو گیا، منتظمین محفل بھی چلے گئے، آپ بھی کافی دیر سے بیٹھے اور تھکے ہوئے ہیں. اس وقت میں کوئی تفصیلی خطاب اور بیان ممکن نہیں. میں بغیر کسی تبصرے اور بغیر کسی
گفتگو کی طوالت سے بچتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں چند آیات اور چند احادیث دوران گفتگو آئیں گی، کیونکہ میں اپنے بیان میں اور خطاب میں دو ہی چیزیں عرض کیا کرتا ہوں، ایک اللہ کریم کا قرآن اور اللہ کے محبوب کریم کا فرمان۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اور جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ محفل ناز شریف ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی جان جو ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ ایمان کی جان حضور کی محبت ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق نہیں تو آدمی کسی کام کا ہی نہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے یہ نقطہ ہمیں بڑے حکمت بھرے انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ نقطہ ہمارے امام نے ہمیں سمجھایا۔ میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تمام اولیاء کاملین سب کا ایک ہی نظریہ تھا، سب کا ایک ہی عقیدہ تھا، سب کی ایک ہی فکر تھی، سب کی ایک ہی سوچ تھی۔ اختصار میرے پیش نظر ہے، کوئی تفصیلی گفتگو اس وقت ممکن نہیں، ایک نقطہ ضرور سمجھ لیجئے۔ جو بات امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ نے بات کی ہے وہ آپ نے سن لی۔ تاجدار گولڈا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڈوی علیہ الرحمت والرضوان جو بات میرے امام نے کی، تاجدار گولڈا شریف نے اپنے انداز میں اسی بات کو بیان فرمایا۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی بات جو امام نے کی نا کہ اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ تاجدار گولڈا کیا فرماتے ہیں؟ حالت بیداری میں سیدنا پیر مہر علی شاہ فاتح مرزائیت سیدنا مہر علی شاہ کو جاگتے ہوئے حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی۔ جاگتے ہوئے بھئی خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، اس شخص کے مقدر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی خوش بختی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ جس کو خواب میں دیدار مصطفیٰ ہو، وہ رسول اللہ کی زیارت ہو، لیکن اس کا کیا کہنا جس پہ میرے آقا اتنا کرم فرمائیں کہ حالت بیداری میں اپنی زیارت سے حضور مشرف فرما دیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت کی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں میرے آقا کی زیارت و دیدار کا شرف پایا۔ یہاں ایک نقطہ میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کر دوں۔ میں نے بڑا غور کیا کہ آخر امام سیوطی میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ آقا کریم اتنے مہربان ہوئے، میرے آقا کریم اتنا شفقت اور کرم فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ دیدار عطا کیا، اور وہ بھی حالت بیداری میں۔
تو میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا، نہ میں نے کسی کتاب میں یہ پڑھا ہے۔ میں نے جب امام سیوطی کی حیات کا اور زندگی کا مطالعہ کیا تو میرے لیے ایک بڑی ہی حوصلہ افزا بات اور بڑی ایمان افروز بات، جسے سن کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، وہ بات میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے جب ان کی زندگی کو پڑھا تو امام جلال الدین سیوطی جو قرآن مجید کے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں، انہوں نے 70 مرتبہ حضور کی زیارت کی۔ ان کی زندگی کو جب پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ امام جلال الدین سیوطی نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر 10 کتابیں لکھی ہیں۔ حضور کے والدین کے ایمان پر 10 کتابیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا کہ جو رسول اللہ کے والدین کی عزت کی حفاظت کے لیے قلم اٹھاتا ہے، میرے آقا اتنے لجپال و کریم آقا ہیں کہ مہربانی فرمائی اور حالت بیداری میں امام سیوطی کو 70 مرتبہ دیدار عطا کیا۔ اور ماشاءاللہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی، کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ایسا نہیں ہے جو اس سے واقف نہ ہو۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے اور سوچ سمجھ کر علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں۔ ہر طرف گستاخیوں کا دھواں ہی دھواں تھا بر صغیر پاک و ہند میں۔ جب دیکھا تو ہر طرف گستاخیوں کا دھواں اٹھ رہا ہے، لیکن اللہ کریم نے بریلی کی سرزمین پہ ایسے مرد قلندر کو بھیجا جسے آج ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس امام نے مدینے والے آقا کی محبتوں کا ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی پورے عالم اسلام میں نظر آ رہی ہے۔ تو بریلی کے تاجدار نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا، ناموس مصطفیٰ کا تحفظ کیا، ہر طرف رسول اللہ کی محبتوں کو بکھیرا اور خوشبوؤں کو بکھیرا۔ اللہ کریم نے کرم کیا اور میرے امام کو مدینہ منورہ میں مواجہ شریف پر امام احمد رضا کو بھی آقا کریم نے حالت بیداری میں دیدار عطا کیا۔ قبل اس کے میں پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کی بات کروں، میرے امام کو جب حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی، مدینہ منورہ گئے، بھئی ہر صاحب ایمان کی تمنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا عاشق رسول ہو، ایسا محب رسول ہو جس کے دل میں دیدار مصطفیٰ کی تڑپ نہ ہو۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ دعائیں مانگتے رہے، اللہم شرفنا بزیارت النبی الکریم فی حیاتنا وبعد مماتنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں حالت بیداری میں، اے رب کریم، مرنے سے پہلے پہلے عالم خواب میں اپنے محبوب کا دیدار عطا کر۔ مرنے سے پہلے پہلے عالم خواب میں حضور کی زیارت نصیب کر۔ بھئی خواب میں دیدار ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ میرے امام جب بریلی شریف گئے اور نکلے بریلی شریف سے، حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے، حج کیا، مدینہ منورہ پہنچے، دل میں ایک تڑپ تھی کہ آقا کریم کی زیارت ہو۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، آقا کریم کی زیارت نہیں ہوئی، تو میرے امام نے پھر درد دل سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جو آرزو تھی، جو تڑپ تھی، جو امنگ تھی دیدار مصطفیٰ کی، وہ سرکار کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے امام فرماتے ہیں، اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ امام اپنے آپ کو کہتے ہیں احمد رضا،
تو رسول اللہ کا دیوانہ ہے تو اکیلا تھوڑا ہی یہاں آیا ہے، یہاں تو لاکھوں اور ہزاروں رسول اللہ کے دیوانے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، تیری کیا اوقات ہے؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں کوئی تیری بات کیوں پوچھے ردا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب استغاثہ پیش کیا، میرے آقا کا دریائے جود و سخا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ گئے مواجہ شریف پہ، جیسے ہی سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے بیٹھے ہیں، ذرا تصور کریں نا، حضور کے روضہ شریف پہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے جب سلام عرض کرتے ہیں، میرے امام پہنچے، آقا کریم اتنے مہربان ہوئے کہ سارے حجابات اٹھا کر میرے مدنی کریم نے میرے امام کو حالت بیداری میں اپنا دیدار عطا کیا، اور میرے امام کو جب جاگتے ہوئے آقا کریم کا جلوہ زیبا دیکھنا نصیب ہوا، رسول اللہ کا دیدار ہوا، تو میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ عاشق رسول تو تڑپ جاتا ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتا ہے۔ میرا امام فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، جب حضور کی زیارت ہو رہی تھی نا، فرمایا پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ تاجدار گولڑا شریف کو جب حالت بیداری میں میرے آقا کا دیدار ہوا تو بریلی کے امام ان کو دیدار ہو رہا ہے حالت بیداری میں، امام سیوطی کو 70 مرتبہ حالت بیداری میں دیدار ہوا ہے۔ سیدنا میر علی شاہ کو جب حالت بیداری میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، وہی بات جو بریلی کے امام نے کی، وہی بات تاجدار گولڑا شریف اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی کا تصور کہاں تک جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب زیارت ہوئی نا، فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اب اس میں سے ایک مصرع میں لے رہا ہوں، سچ آکھاں تے رب دی، سارے بولیں ذرا، سچ آکھاں تے رب دی۔ یہ مجھے پتہ ہوا ہے، پتہ ہے 2 بجے ہوئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ذوق لینے کے لیے چند منٹ میرا ساتھ دے دیں۔ میرے تاجدار گولڑا شریف سیدنا پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں سچ آکھاں تے رب دی، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے؟ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ بس محفل ناز شریف بڑی محبت سے منعقد کی گئی، تو میں چاہتا ہوں کوئی ایک پیغام یہاں سے لے کے جائیں۔ کل صبح آپ سے بازار میں منڈی میں کوئی پوچھے آپ رات گئے تھے، انجمن گدایان رسول نے سرکار کی محفل سجائی ہے ذکر پاک کی، تو کیا سیکھ کے آئے ہیں، کیا سنا ہے، کیا سبق ملا ہے؟ حاضرین محترم، دل کی تختی پر لکھ لو کہ مدینے والے آقا کی محبت یہ اصل ایمان ہے، حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان ہے۔ 2 ہستیوں کی بات میں نے بتائی، امام احمد رضا کی اور تاجدار گولڑا شریف۔ یہ 9 نومبر کو اقبال ڈے منایا گیا ہے، 9 نومبر کو اقبال ڈے منایا ہے۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے، جو بولی احمد رضا کی ہے وہی بولی تاجدار گولڑا شریف کی، اور وہی بات ڈاکٹر اقبال نے کی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے ہمارے اسلاف کے عقائد و نظریات ایک تھے، ان میں کسی کے عقیدے میں کوئی تفاوت نہیں تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے تو قلم توڑ دیا نا،
آدمی تڑپ جاتا ہے کہ کہاں تک تخیل کی پرواز ہے۔ فیلسوف اسلام، شاعر مشرق، نقاد مغرب ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ جو بات تاجدار گولڈا نے کی، جو بات امام محمد رضا نے کی، ڈاکٹر اقبال کا سمجھانے کا اپنا انداز ہے۔ قلم توڑ دیا، کہا دنیا والو مغز قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ رحمت للعالمین کی محبت ہے۔ تین چیزیں کہیں اقبال نے، مغز قرآن کا مغز، روح ایمان کی روح، جان دین اور دین کی جان ہے کیا؟ اقبال کہتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین، وہ تو رحمت للعالمین کی محبت ہے جو قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے اور دین کی جان ہے۔ یہاں ابھی بات ہو رہی تھی شان صحابہ کی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس محفل کا جو میسیج اور پیغام میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ساری رات جاگتے رہے، 2 بجے بیان شروع ہوا تو آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا سنا ہے؟ کم از کم تمام سننے والے یہ سینہ تان کر کہیں گے کہ بھئی ہم نے رات کو یہ سنا ہے کہ آقا کریم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، حضور کی محبت یہ قرآن کا مغز ہے، حضور کی محبت یہ جان دین ہے، حضور کی محبت روح ایمان ہے۔ ایمان سے بتاؤ، بندے میں روح جب نکل جاتی ہے تو اس کے لیے پھر گڑھا کھودتے ہیں، قبر تیار ہو جاتی، روح ہی نکل جائے، کہتے ہیں ڈیڈ باڈی، اس کے غسل کا انتظام کرو، کفن کا کرو۔ تو ایمان کی روح جو ہے وہ تو حضور کی محبت ہے، ایمان کی روح۔ تو جب حضور کی محبت ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں ہے؟ سنیے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ہمارے سنی جو ہیں یہ تو واقعات سے زیادہ بات کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، اور آپ سب جانتے ہیں صاحبزادہ قاسم چاند صاحب نے آپ کو بتایا، محرم شریف کی پہلے جمعے میں بتایا ہوگا کہ 1.25 لاکھ صحابہ آمنہ کے لال کے مرید ہیں، لیکن عمر بن خطاب مدینے والے کی مراد ہے، مراد رب سے مانگ کے لیا۔ امام عادل، امام راشد سیدنا فاروق اعظم حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی تھی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں، میری جان کے علاوہ مجھے ہر شے سے محبوب ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارے ایمان کا کمال تمہیں حاصل نہیں ہوا، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں، بھئی رب سے مانگ کے لیا ہے۔ کہتے ہیں حضور میری جان کے علاوہ جو کچھ ہے ہر چیز سے محبوب ہے۔ فرمایا عمر تمہیں ایمان کا کمال ابھی حاصل نہیں۔ حضرت عمر تڑپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اور عرض کرتے ہیں آقا میں کامل الایمان کب بنوں گا، میرا ایمان کامل کب ہوگا؟ فرمایا جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا محبوب ہو جاؤں گا تو تیرا ایمان کامل ہوگا۔ حضرت عمر لرز گئے اور کانپتے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا میں رب کریم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب ہیں، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان کامل۔ علماء بیٹھے ہیں، میرے بہت ہی پیارے عزیز اور تلمیذ رشید
حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب فاضل جلیل عالم نبیل، یہ ہمارے مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، تشریف فرما ہیں، مدت بعد مجھے ملے ہیں، بڑا دل خوش ہوا ہے، ایسے علماء کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، ابن ماجہ شریف کی حدیث، اور علماء صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے، جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، رب سے مانگ کے لیا ہے۔ حضور میرا ایمان کامل کب ہوگا؟ فرمایا جب تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا تیرا ایمان کامل ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ دو ہی چیزیں عرض کرنی ہیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک مدینے والے آقا کا فرمان۔ اب فرمان سنیے تاکہ جتنی باتیں میں نے اب تک کی ہیں اس کو اس حدیث کی روشنی میں اور آپ سمجھیں گے۔ اگر قرآن اور حدیث کا دامن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آؤ میرا عقیدے کی ایک ایک بات یا اللہ کے قرآن میں ہے یا مدینے والے کے فرمان میں ہے، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث سنیے ذرا، یہ سیاستہ کی کتاب ہے، ابن ماجہ شریف۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا دنیا والو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان ہی کامل نہیں۔ حضور نے رشتے گنوائے، والدین من والدہ و ولدہ، ماں باپ سے، اولاد سے، پوری دنیا کے لوگوں سے جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر جیسی ہستی کو سرکار نے فرمایا، جب سمجھ میں آئی بات تو حضرت عمر کہتے ہیں آقا اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ تو حضور کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، قرآن کا مغز ہے، روح ایمان ہے، جانے دی ہے۔ اب جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کا ایک تقاضا ہے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ ساری میری تمہیدی گفتگو تھی، اب میں اس بات کو سمیٹوں گا آیت کی روشنی میں، جو آیت میں نے پڑھی۔ اس آیت میں ذرا غور کریے، اللہ کریم نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے تو پھر دیر نہ کیا کرو، تاخیر نہ کیا کرو، لیت اللال سے کام نہ لیا کرو، اللہ رسول کے بلاوے پر فوراً آ جایا کرو۔ دو ذاتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کے محبوب کریم کی ذات، دو ذاتیں ہیں۔ اب ذاتیں دو ہیں، آیت میں چاہیے تھا تثنیہ کا صیغہ ہوتا، لیکن صیغہ رب نے واحد کا استعمال کیا، صیغہ واحد کا تثنیہ کا صیغہ ہونا چاہیے تھا۔ اذا دعواکم، تثنیہ کا صیغہ نہیں استعمال کیا بے نیاز رب نے، قرآن میں اس آیت میں واحد کا صیغہ استعمال کیا تاکہ دنیا والوں کو علم ہو جائے کہ اللہ کا بلاوا رسول کا بلاوا ہے، رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا، یہ الگ الگ بلاوے نہیں ہیں۔ اذا دعاکم صیغہ واحد کا۔ اس آیت کریمہ کے شان و نزول کو ذرا غور سے سن لیں۔ حضور کے صحابی حضرت ابی ابن قعب رضی اللہ عنہ، آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز۔ حضور نے انہیں بلایا، حضور نے آواز دی، وہ ساری نماز مکمل کر کے آئے۔ جب نماز مکمل کر کے آئے تو حضور نے پوچھا اے ابی میں نے تجھے بلایا تھا، تم دیر سے آئے ہو، تاخیر کر دی ہے۔ انہوں نے عرض کی حضور میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ میری طرف دیکھیے، سرکار نے فرمایا نماز، او نمازی تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ او نماز پڑھنے والے تو نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم،
جب اللہ اور اس کا رسول بلائے چھوڑ دو سارے کام اور ان کے بلاوے پر آؤ، لیت و لال سے کام نہ لو، تاخیر نہ کرو، فوراً آؤ۔ تو وہ تو پڑھ رہے تھے نماز، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا وہ نماز پڑھنے والے تو اللہ کا یہ حکم نہیں تو نے سنا؟ حضور نے آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو حضور اس کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ وہ نمازی جو ہے وہ رکوع کے اندر ہے، نمازی رکوع میں ہے، اور اس نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا، ایک مرتبہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم۔ کتنی مرتبہ پڑھتے؟ 3 مرتبہ ہیں کم از کم 3 دفعہ مقدار، پڑھا 1 دفعہ ہے، ادھر سے حضور نے بلا لیا، سرکار کی آواز آئی ہے، حضور نے بلایا۔ اب مسئلہ یہ ہے اس سے آگے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی پڑھ لواں تو رکوع کر کے جانا، نا بھئی 1 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہے۔ امام قسطلانی نے لکھا آقا بلائیں تو حکم یہ ہے چھوڑ دو یہی نماز، آقا کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور جو کام فرمائیں وہ کام کر کے آؤ۔ مثلا حضور فرمائیں یہ پیسے لے جاؤ بازار سے سودا لاؤ، بندہ مسجد سے نکلا ہے، رکوع میں تھا، 1 دفعہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، حضور نے بلا لیا ہے، اب بازار جائے گا، حضور فرماتے ہیں سودا لے کے آؤ، دکاندار سے بات چیت بھی کی، سودا بھی لیا، اور جب واپس آیا تو غور سے سنو، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی۔ اب استاذ بلائیں، ماں باپ، نفلی نماز میں آج بھی یہ حکم ہے، نفل پڑھ رہے ہو، شریعت کا حکم ہے کہ ماں باپ بلائیں تو نفل چھوڑ دو، ماں باپ کی بات سن، فرضوں میں نہیں، واجب میں نہیں، لیکن نفل پڑھ رہے ہو، والدہ بلاتی ہے، ابا جان آواز دیتے ہیں، شریعت مطہرہ کہتی ہے نفل چھوڑ دو، ماں باپ کی بات سنو۔ اور میرے آقا کا مقام، جن کے ذکر کی محفل ناز شریف، انجمن گدایان رسول کے جوانوں بزرگوں نے مل کر اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اس آقا کا شان و مقام یہ ہے، بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو تو حکم یہ ہے آقا کا بلاوا آ جائے، فرض وہیں چھوڑ دو، آقا کی بات سنو، جو کام کہیں وہ کر کے، نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ، 1 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا تھا نا، 2 مرتبہ اور پڑھ لو، تمہارا رکوع مکمل ہو جائے گا، نماز آگے شروع کر دو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کچھ سمجھ آئی ہے یا تھکے ہوئے آپ؟ مجھے پتہ ہے بہت تھکے ہوئے ہیں، وقت بھی بہت، یہ تو سونے کا وقت ہے۔ وہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں تو موٹر وے پہ جب اترتے ہیں نا انٹرچینج پہ، تو وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح کر کے سویا ہوتا ہے، اس کو پھر کھڑکی کو اس طرح کرتے ہیں تو وہ ایک دم سے جاگتا ہے۔ یہ تو بیمار سے بیمار آدمی اس وقت سو جاتا ہے ہاسپٹل میں، کبھی چکر لگائیں 2 بجے، سب ایسے سوئے ہوتے ہیں، بینچ پہ ایسے لوگ لے، یہ تو سونے کا وقت ہے، تقریر سننے کا وقت نہیں۔ لیکن اتنی محبت سے آپ نے محفل سجائی ہے، 2-4 باتیں محبت مصطفیٰ کی اور سنانی ہیں۔ میں عرض اصل میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس آقا کریم کا کلمہ پڑھا ہے، صرف یہ کہہ دینا جی میں کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوں، بھائی مسلمان ہو، کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے مان لیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کلمہ پڑھنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں یا نہیں؟ نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز اللہ کی پڑھی جا رہی، حکم یہ ہے حضور بلائیں نماز چھوڑ دو، آقا کریم کی بات سنو اور جو کام فرمائیں وہ کر کے آؤ، جہاں نماز چھوڑی تھی اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دو، باقی نماز ساری مکمل کر لو۔ کیوں نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ بازار بھی گئے، سودا بھی لیا، اور جہاں چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے آگے پڑھ دی، اس لیے نہیں ٹوٹی کہ نماز نام ہے اللہ اور رسول سے ہم کلام ہونے کا، اللہ رسول سے باتیں کرنے کا نام نماز ہے، چلو سوکھی بات،
اللہ رسول سے باتیں کرنے کا نام نماز ہے. جو اللہ رسول سے باتیں نہیں کرتا اس کی نماز صحیح معنوں میں نفع بخش نہیں، کیونکہ اس نے بس رکوع کیا اور سجدہ کیا. اصل میں تصور یہ ہے ہم اللہ رسول سے ہم کلام ہونے کا نام نماز ہے. کیا آپ نماز کے اندر لالیاں میں اتحیات میں پڑھتے نہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ؟ تو یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مدینے والے آقا سے. ہم ایسے ہی نماز میں پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. غور کرو یہ نماز علیکہ، یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جب نمازی نماز میں پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ مدینے والے آقا سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے پیارے محبوب میرا سلام قبول فرمائیے. عاشقوں کی بات تو اور ہے نا. آپ سب عاشق رسول بیٹھے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جب نماز میں پڑھو نا السلام علیکہ ایھا النبی تو ایک لمحے کے لیے فوراً تصور کیا کرو میں نے مدینے والے آقا کو سلام کہا ہے، میرے آقا جواب میں مجھے سلام ارشاد فرما رہے ہیں. اہل اللہ تو سلام سنتے ہیں، میں اور آپ ناقص ہیں، ہم صرف سلام کہتے ہی ہیں. لیکن جو اللہ کے کامل ولی ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی جب پڑھتے ہیں جب تک سلام آقا کا سن نہیں لیتے جواب آگے نماز ہی نہیں پڑھتے. کیوں؟ اسی لیے تو ہمارے عاشق کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے عاشق کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. یہ نعت خوانوں سے سنتے نہیں؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. تو وہ کیسا یا رسول اللہ کہنے والا سنی مسلمان ہے جس کا یہ تصور نہیں، جس کا یہ نظریہ نہیں. آج کے بعد جب بھی نماز پڑھو یہ تصور کیا کرو کہ جب کسی کو کوئی سلام کہتا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. اسی لیے جب نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو میرے آقا تو سلام کا جواب دیتے ہیں، حضور سلام کا جواب دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے میرے آقا کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے. علماء سے پوچھئے کہ حدیث شریف میں ہے جب قبرستان میں جاؤ یا قبرستان کے قریب سے گزرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور. علماء سے سنا یا نہیں؟ قبرستانوں کے اوپر تو کئی جگہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. اگر آپ کو نیند کا غلبہ نہیں ہے تو بڑی پیاری بات سن لیں. سویا ہوا آدمی، ایک آدمی سویا ہوا ہے، حاجی محمد نذیر طارق صاحب اگر سوئے ہوئے ہیں تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے صاحبزادہ قاسم چاند حجرے میں آرام کر رہے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، تو شریعت یہ کہتی ہے اگر آدمی سویا ہوا ہے اس سے سلام مت کہو. سلام کہنا منع ہے. مفتی سے پوچھ لیں، کسی سے فتویٰ لے لیں. بھئی سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ سویا ہوا آدمی نہ سلام کو سنے گا نہ جواب دے گا. سویا ہوا آدمی نہ سلام کو سنے گا نہ، لیکن قبر والے کو سلام کہنے کا حکم ہے. وہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، کمرے میں حجرے میں عالم لیٹے، سلام کہنا منع ہے، نہ سنے گا نہ جواب دے گا. ارے قبر میں لیٹے ہوئے کو میرے مدنی کریم نے فرمایا جب بھی قبرستان سے گزرو یا کسی قبر پہ جاؤ جا کے کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو السلام علیکم. بھئی سوئے ہوئے آدمی کو سلام کہنا منع ہے، قبر والے کو سلام کہنے کا حکم ہے. کیوں؟ میرے مدینے والے آقا نے فرمایا قبر والا سلام کو سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے. قبر والا سلام کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. بیکی شریف کی حدیث ماشاءاللہ
بیکی شریف کی حدیث سنو ذرا. اگر قبر والے کو آپ کو وہ جانتا ہے تو وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ فلاں بندہ میری قبر پہ آیا ہے. سلام کو سنتا بھی ہے قبر والا, جواب بھی دیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے کہ فلاں بندہ میری بیٹا باپ کی قبر پہ جا کے سلام کہے, کعبے کے رب کی قسم ہے, میرے آقا کی حدیث ہے, قبر والا پہچانتا ہے میرا بیٹا آیا ہے. بیٹے کی قبر پہ باپ جائے, بیٹا پہچانتا ہے میری قبر پہ میرے ابا جان آئے ہیں. ارے عام مومن مسلمان کا یہ حال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قبر والا سلام کو سنتا بھی ہے, پہچان ہو تو پہچانتا بھی ہے. اگر دنیا میں پہچان اور تعارف نہیں تھا پھر قبر والا پہچانتا نہیں ہے, صرف سلام کو سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ جب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے, کعبے کے رب کی قسم ہے میرے مصطفیٰ جواب بھی دیتے ہیں, پہچانتے بھی ہیں میرا فلاں امتی مجھ پر سلام پڑھ رہا. آپ کہیں گے جی حضور کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے لیے ایک دلیل مجھے حدیث شریف سے لانی پڑے گی. سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور سے پوچھتی ہیں, حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور جانتے ہیں جب آپ سلام پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر, جمعے کے بعد ماشاءاللہ جمعے کے بعد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھتے ہیں, نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. میرا ایمان ہے اور اس پر میں دلائل رکھتا ہوں کہ میرے آقا جب سلام پڑھتے ہو آپ جامع مسجد غوثیہ لالیہ میں نماز کے اندر پڑھو, جمعے کے بعد پڑھو, اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ سلام کو سنتے بھی ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, میرے آقا پہچانتے بھی ہیں فلاں میرا غلام مجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے. اس پر دلیل بڑی مضبوط دلیل لا رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا, حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ اچھا آسمان کے جتنے تارے ہیں آپ کی امت میں ایسا کوئی بندہ ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا, اچھا میں گن کے بتاؤں گا تارے, کیا میں ساری امت کی نیکیاں جانتا ہوں؟ یہ تو نہیں فرمایا. اللہ کی عزت کی قسم ہے جامع مسجد غوثیہ میں رات کے پچھلے پہر جو انوار و تجلیات کا وقت ہے, رات کو اللہ کی رحمتیں پچھلی پہر برستی ہیں, اس وقت میں خدا کے لیے غور کرو. میرے آقا نے فوراً ادھر سوال ہوا, ادھر میرے آقا نے فوراً جواب دیا, فرمایا ہاں عائشہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر فاروق اعظم ہے, وہ عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں. تو پھر حضور کو جب یہ علم ہے کہ میرے ہر امتی کی نیکیاں کتنی ہیں, تبھی تو حضور نے بتایا نا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بڑا اور سینسیٹیو بڑا نازک سوال کر دیا کہ حضور میرے باپ میرے ابا جان ابو بکر کی نیکیوں کی کیفیت کیا ہے, ان کی نیکیاں وہ کس حال میں ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. ایک نیکی ابو بکر صدیق کی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر. اب محدثین نے اس پہ بڑا تبصرہ کیا ہے, فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ ایک نیکی کون سی ہے جو اتنی بھاری اور وزنی ہے جو عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے. فرمایا وہ نیکی ہے جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا ہے, اور وہ نیکی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ
یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ غار والی نیکی ہے۔ حضرت عمر ساری عمر کہتے رہے، حضرت عمر ساری عمر کہتے رہے، حضرت عمر ساری عمر کہتے رہے، کس سے؟ ابو بکر صدیق سے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو، غار والی نیکی مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں لے لو، غار والی نیکی مجھے دے دو۔ اب اندازہ فرماؤ، کہنا یہ چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں، اور آج ہم سب مل کر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا کریم اگر امت کی نیکیوں کو جانتے ہیں تو میرے آقا پھر امتی کو بھی جانتے ہیں، پھر امتی کو بھی جانتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہے انجمن گدایان رسول کے ممبروں، محفل میلاد شریف میں، محفل ناز شریف میں آنے والوں، تمہارے مقدر کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تم جب سلام پڑھتے ہو، میرے مدنی کریم آقا سلام کو سنتے بھی ہیں، میرے آقا سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ میں کیا کروں، میرے آگے اتنے دلائل آ رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں ساری باتیں کیسے کور کروں، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا بھئی دیوبندیوں کے، دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی، شیخ احمد کبیر مدینہ منورہ گئے نا تو حضور کے روضے پہ جا کے کہتے السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا جان، اے میرے نانا جان، میرا سلام قبول فرمائیے۔ تو حضور کی قبر انور سے فوراً جواب آیا وعلیک السلام یبنی، بیٹے تجھے بھی سلام ہو۔ بھئی ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے، یہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد جناب اشرف علی تھانوی کی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے۔ جب جواب آیا نا تو توجہ میری طرف رکھیے اور نیند سے ذرا بیدار ہو کر کے سنیے۔ جب سلام کا جواب آیا نا تو احمد کبیر رفاعی نے پتہ ہے کیا کہا؟ آقا یہ سلام کا جواب تو میں گھر میں بھی سنتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ جب نماز پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی، تصور کیا کرو میرے آقا کا سلام کا جواب آ رہا ہے۔ تو احمد کبیر رفاعی چونکہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، سید ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ احمد کبیر نے کہا آقا سلام کا جواب تو گھر میں بھی سنتا تھا، آج دل یہ چاہتا ہے کہ دست اقدس قبر انور سے باہر آئے اور احمد کبیر رفاعی آپ کے ہاتھ کا بوسہ لے۔ ریفرنس میں نے پہلے کوڈ کر دیا ہے، پہلے بتا دیا ہے، جمال الاولیاء تھانوی صاحب کی۔ جب حضرت احمد کبیر رفاعی نے کہا قبر اقدس شک ہوئی اور حضور کا دست اقدس قبر انور سے باہر آیا، قبر انور سے باہر آیا، اور جمال الاولیاء میں لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی شریف میں سینکڑوں عشاقان رسول موجود تھے جنہوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جیسے ہی میرے آقا کا ید اللہ والا ہاتھ قبر انور سے باہر آیا، مسجد نبی منور ہو گئی اور ہر طرف مسجد نبی میں خوشبوئیں بکھر گئی، روشنیاں پھیل گئیں، خوشبوئیں بکھر گئیں جب میرے آقا کا دست اقدس قبر انور سے باہر۔ جب قبر انور سے باہر آیا تو میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست اقدس کا بوسہ لیا۔ اس لیے کہنا پڑے گا اور یہ ہمارا ایمان ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ احمد کبیر رفاعی سلام عرض کرتے ہیں، جواب سنتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو اللہ والے ہیں وہ آقا کے سلام جب آتا ہے تو سنتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یہ
چند باتیں میں نے عرض کی، اب آئیے اس حدیث شریف کو غور سے سن لیں، پھر ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ یہ حدیث شریف میں اکثر اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ دل پہ لکھ لیا کرو، کاغذ پہ نہیں، دل پہ لکھو۔ اتنی پیاری حدیث شریف ہے، اتنی پیاری حدیث شریف ہے کہ میلاد شریف منانے والا جب اس حدیث کے معانی، مطالب اور مفہوم پہ غور کرتا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، دل کو سرور آتا ہے۔ بے نیاز رب نے میرے آقا کریم کو اتنی شانیں عطا فرمائیں۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اس کا لفظی معنی یہ ہے میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرے وصال میں بھی تمہارے لیے۔ ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک مرادی معنی، ایک لفظی معنی اور ایک، یہ تو لفظی معنی میں نے آپ کو سنا دیا، لیکن مرادی معنی سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا میری زندگی میں بھی، ظاہری حیات میں بھی، میری ظاہری حیات میں بھی خیر تمہیں میرے در سے ملتی ہے اور میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے گی۔ میری حیات میں بھی خیر میرے در سے، میرے وصال کے بعد بھی خیر تمہیں میرے در سے ملے۔ اب یہ جو نقطہ ہے نا اس حدیث میں، مرادی معنی، یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تفسیر قرطبی کی روایت میں آپ کو نہ سنا دوں، اور اسی پر میں آپ سے اجازت لوں گا، تاکہ بات شروع کی ہے تو کوئی رزلٹ تو نکلے نا، درمیان میں ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں کیا فائدہ۔ جو بات میں نے جس طریقے سے سمجھائی ہے، اس پہ تفسیر قرطبی قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے جو مصر کی چھپی ہوئی اور صدیوں پہلے کی کتاب لکھی ہوئی قرآن مجید۔ امام قرطبی قرآن مجید کے مفسر ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب جانوں پر ظلم کر لو تو اے محبوب یہ تیرے در پہ آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، یہاں آ کے گناہوں کی معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول بھی تمہاری سفارش و شفاعت کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کرے گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت میں نے سنائی اور اس کا ترجمہ سنایا۔ تفسیر قرطبی کھولو، سورہ نساء نکالو اور اس آیت کے نیچے جو تفسیر ہے اس کو ذرا پڑھو۔ امام قرطبی ایک روایت نقل کرتے ہیں، یہ روایت ہے مولا علی کی۔ راوی کون ہے؟ مولا کائنات۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں بھئی مولا علی پاک سے بھی کوئی پکا راوی ہے، وہ ان سے بھی کوئی پکا راوی ہے؟ کہتے ہیں جی راوی ضعیف ہے، جی فلان ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں مولا علی پاک سے بھی کوئی پکا راوی ملے گا تمہیں؟ راوی ہیں مولا علی۔ تفسیر قرطبی، مولا کائنات، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، حیدر کرار، شیر خدا، حسنین کریمین کی ابا جان۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وصال کو تیسرا دن تھا، 3 دن ہو گئے تھے حضور کو پردہ فرمائے دنیا سے۔ مسجد نبوی میں مولا علی بیٹھے، ایک عرابی آیا مین دروازے سے اندر۔ عرابی کہتے پینڈو، دیہات میں رہنے والا۔ دور دراز گاؤں سے ایک آدمی آیا اور مسجد میں آتے ہی صحابہ بیٹھے تھے، علی پاک بیٹھے تھے۔ کہتے این محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے حضور کہاں ہیں، میں نے نبی پاک سے ملاقات کرنی۔ حضرت علی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور تو 2-3 دن ہو گئے دنیا سے پردہ فرما گئے، آج تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا میں دور دراز دیہات سے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں تو آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ فرمایا آج 3 دن ہو گئے آقا کریم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ بیچارہ زار و قطار رونے لگا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آئی نا، مولا علی نے دلاسا دیا اور اس نے ہوش آتے ہی پوچھا این قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ مجھے حضور کی قبر انور کہاں ہے، حضور کی قبر انور کہاں ہے۔ حاضرین محترم، تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت کی تفسیر۔ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
عرابی کا ہاتھ پکڑ کے حجرہ صدیقہ میں لے گئے، حضور کی قبر انور پہ جا کے کہتے ہیں ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبی پاک کی قبر انور۔ تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں، میں عبارت کا ذمہ دار ہوں، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس نے عرابی نے حضور کی قبر انور کی خاک اور مٹی لے کر سر میں ڈالی، سر میں ڈال کر زارو قطار رونے لگا، زارو قطار رونے لگا۔ اور پتہ کیا کہتا ہے قبر شریف پہ کھڑا ہو کے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں کہ جانوں پر ظلم کر لو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ جانوں پہ ظلم سے مراد گناہ ہے۔ حضور میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے، میں تو قرآن پڑھ کے آیا ہوں کہ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، یہاں بخشش مانگو، رسول سفارش کریں، تمہاری توبہ قبول ہوگی، رحمت بھی ملے گی۔ حضور مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے آپ کا تو وصال ہو گیا، آپ قبر انور میں تشریف فرما ہیں، میں نے یا رسول اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، یا رسول اللہ مجھے میرے رب سے میرے گناہوں کی معافی لے دیں۔ اگر حضور سے عرض کرنا شرک ہوتا تو مولا علی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، نانا خبردار، حضور تو فوت ہو گئے، یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، مولا علی تو روایت کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بخشوائیے اپنے رب سے، میں نے بہت گناہ کیے۔ اب راوی مولا علی ہیں، لالیاں والو، راوی مولا علی ہیں۔ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ علی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی عرابی نے عرض کی، استغاثہ پیش کیا، قد نودی من القبر، قد نودی من القبر، نبی پاک کی قبر انور سے آواز آئی، غفر لکا غفر لکا، جا، بے نیاز رب نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، بے نیاز رب نے تیرے سارے گناہوں کو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بھئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز شریف کی آپ نے محفل سجائی، حضور کے ذکر پاک کی محفل سجائی، آپ خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن میں بڑے درد دل سے ہی عرض کروں گا، صرف محفل سجا لینا، ذکر کی محفلوں میں آنا یہی کافی نہیں ہے، اپنا عقیدہ مضبوط کرو اور سمجھو، اور اس بات پر یقین کامل رکھو کہ رب کریم نے میرے آقا کریم کو ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں میرے آقا کی ایک شان یہ ہے، آپ اپنی قبر انور کے اندر حیات ہیں، پوری دنیا سے جب بھی کوئی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے آقا سنتے بھی ہیں، میرے آقا جواب بھی دیتے ہیں۔ بھئی میرے آقا کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں دلائل کے انبار لگا دیتا، مسلم شریف کی ایک حدیث سن لو، حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، میں معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھئی اگر موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے آقا تو موسیٰ کے بھی آقا و مولا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات برزخی کا یعنی قبر کی زندگی کی یہ کیفیت و عالم ہے، تو پھر یقین جانو آمنہ کے لال میلاد والے آقا، قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، پل صراط پہ جلوہ گر ہو کے رب سلم کی صداؤں میں امت کو گزارنے والے آقا، میزان پہ کھڑے ہو کر اعمال تلوانے والے آقا، حوض کوثر پہ جلوہ گر ہو کے جام کوثر پلانے والے آقا، آپ کی قبر کی زندگی اور حیات برزخی کی کیفیت کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں حضور نے کیا دیکھا؟ کیا کر رہے ہیں؟ قبر، آپ موٹر سائیکل پہ گزر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ نا؟ پھر ایک بات بڑے غور سے آج سمجھ لو، جہان میں تھے نبی پاک اور موسیٰ کلیم اللہ برزخ کے جہان میں تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ قبر کے اندر ہے نا، تو قبر کے اندر کون سا جہان ہے؟ برزخ۔
عربی میں برزخ کا لفظ ہے، برزخ کا معنی ہے پردہ، قبر کی زندگی پردہ ہے، انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے اسے حیات برزخ کہتے ہیں، جہان برزخ۔ ارے میرے آقا اس جہان میں رہ کر اس جہان کو دیکھ رہے ہیں، اور اس جہان میں جا کے میرے آقا اس جہان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس جہان میں رہ کے حضور اس جہان کو دیکھ رہے ہیں، اس جہان میں جا کے میرے آقا اس جہان۔ کلمہ پڑھنے کا تقاضا تو یہی ہے۔ آئیے بات ختم کرتے ہیں۔ کلمے کا معنی تو آپ سب کو آتا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ کے بھی گن لینا صبح، اب تقریر سنو۔ لا الہ الا اللہ کے بھی، محمد رسول اللہ کے بھی۔ لا الہ الا اللہ پہ بھی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پہ بھی نقطہ نہیں۔ یہ 12 عدد آپ نے بنائے ہیں لفظ یا رب نے بنائے ہیں؟ یہ 12ویں شریف جو گزری ہے ربیع الاول کی۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حرف، محمد رسول اللہ کے بھی۔ لا الہ الا اللہ پہ بھی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ پہ بھی نقطہ نہیں۔ رب نے کہا جیسے مجھ پہ کوئی نقطہ چینی کرے تو گوارا نہیں، میرے محبوب پہ بھی نقطہ چینی کرے تو گوارا نہیں۔ نہ نقطہ ادھر نہ نقطہ ادھر۔ لا الہ الا اللہ کی بھی 12 حرف، محمد رسول اللہ کے بھی۔ اچھا وہ مہینہ تھا 12ویں والا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ تھوڑے بول لیں، 11ویں شریف کا لنگر نہیں ملا؟ محفلیں ہوئی ہوگی، گھر گھر 11ویں ہوتی بھئی، ادھر 12ویں شریف ادھر 11ویں۔ ہم نے تو بزرگوں سے بھئی جوڑے سیدھے کر کے سیکھا ہے، ہم تو نالائق لوگ ہیں، کیا عرض کریں۔ میں چھوٹا سا تھا، میرا اس بچے سے بھی چھوٹا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہ آپ نے انٹرنیٹ کا دور ہے، مولانا کوکب نورانی کو تو آپ سب جانتے ہیں۔ ان کے جو والد ہیں نا مولانا محمد شفیع اقواڑوی رحمت، بڑے خوبصورت عالم تھے۔ جب تقریر کرتے تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے جچتا تھا کہ عالم بیٹھا ہے۔ آج تو بہت کم ہو گئے ایسے علماء، بعمل تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، امامہ شریف باندھا، جبہ پہنا ہوا، اور ممبر پہ بیٹھے تقریر کر۔ میں چھوٹا سا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، مجھے آج بھی ان کی تقریر یاد ہے۔ مسجد میں تقریر کر رہے تھے، سامنے بڑا سا گھڑیال لگا ہوا تھا، بڑی سی گھڑی۔ انہوں نے فرمایا سب گھڑی کو دیکھو بھائی، سب نے دیکھا۔ فرمایا بتاؤ یہ 11 کے بعد کیا ہے؟ 11 کے بعد؟ سارے مجمع نے کہا جی 12۔ فرمایا 12 کے بعد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1۔ 11 کے بعد 12 اور 12 کے بعد؟ فرمایا 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے۔ 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے اور 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے جی۔ اب دیکھیے ربیع الاول، بات لمبی ہو جاتی ہے، کیا کریں، قصہ محبت جب شروع ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا پتہ ہے کیا معنی ہے؟ پہلی بار۔ ربیع ثانی کا معنی دوسری بہار۔ میں نے کہا ساری بہاریں اللہ نے انجمن گدایان رسول کے لیے، ہم سب حضور کے گداں ہیں نا، یہ تو انجمن کا نام ہے، ہر سنی مسلمان مدینے والے کا گدا ہے، تو ساری پھر یہ بہاریں اللہ نے یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے بنائی ہیں۔ وہ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع ثانی دوسری، وہ میلاد کی بہاریں، یہ 11ویں کی بہاریں، یہ ساری بہاریں اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے جی۔ یہ 11ویں بھی اور 12ویں بھی سب ہماری ہیں نا ہے جی۔ میرے آقا کریم کو اللہ کریم نے بڑی شان عطا فرمائی۔ آئے ذرا کلمہ شریف کا کر رہا تھا میں، لا الہ، اس کا معنی اصل عام کیلنڈروں پہ دیکھ دیکھ کے ہمارے بھی لوگ لکھنے لگتے ہیں، اس کا اصل معنی یہ ہے، عام کیلنڈروں پہ لکھا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ترجمہ پکا پیڑا یاد کر لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے، دیکھیے کتنا پاکیزہ عقیدہ ہے۔ اور اس سے بڑا کوئی عقیدہ ہے کسی کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے، بات ختم ہو گئی۔ اور آگے ہے محمد الرسول اللہ،
اس کا معنی پتہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول، سارے بولیں محمد اللہ کے رسول، تو مان لو پھر ہیں، پھر مان لو محمد اللہ کے رسول۔ بھئی یہ ترجمہ بتا رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر مان لو ہیں، تو پھر مان لو ہیں۔ اور میرے آقا کا نام ہی رب نے بڑا پیارا رکھا ہے، محمد۔ قرآن میں 4 مرتبہ ہے، حضور کا نام کتنی دفعہ ہے پورے قرآن میں؟ اور نماز میں بھی بے نیاز رب نے 4 دفعہ ہی رکھا ہے۔ قرآن میں 4 دفعہ ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے جب سرکار کا نام ہے، اسی لیے قرآن میں 4 دفعہ نام آیا ہے نا، تو نماز میں رب نے 4 مرتبہ محبوب کا نام رکھا ہے۔ سو وہ گن لینا کہاں کہاں ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، دلوں کے غم مٹاتا ہے۔ کبھی زندگی رہی، ملاقات ہوئی تو پھر عرض کروں، آج اس پہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہوں۔ وقت کی زنجیر، میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، لیکن اس پہ میں اب کنٹرول کر رہا ہوں اپنے جذبات پر۔ حضور کی محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ خوشبوئیں بکھیرتی رہتی ہے۔ یہ وہ خوشبو ہے جتنی چھپاؤ گے اتنی پھیلے گی۔ تو جب سرکار کا ذکر آتا ہے، ایمان سے ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ بھی بیان کر، یہ بھی بیان کر، یہ بھی بیان کر۔ چلو دیکھیے، یہ دیکھ لطف آتا ہے نا، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی۔ ہائے ہائے، دلوں کے غم، قبولیت کا وقت ہے، تھوڑا سا تصور کریں۔ محبت کی دنیا میں آئیں، جلسے اور محفل سے نکل کے نہ ذرا تھوڑا سا جانا ہے گھروں کو، گنبد خضرا کا تصور کر کے محبت سے میرے ساتھ کہہ دو، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی، ایسا ہے اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ہی۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے۔ ہائے ہائے ہائے، لو جی آخری وقت ہے قبولیت کا، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے۔ ہاں ہاں ہاں، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے بھائی نے کہا ہے، چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا تعال یا محمد، اللہ کریم فرمائیں گے پیارے محمد آؤ۔ ساری دنیا دوڑتی آ رہی، کروڑوں لوگ، کروڑوں دوڑتے آ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرمائیں گے تو انت میں صدے نہیں، میں نے تو بلایا ہے اپنے محبوب کو، تم کدھر آ گئے ہو؟ حدیث شریف ہے، میں نے تمہیں بلایا ہی نہیں، میں نے تو بلایا اپنے محبوب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ہوشیار ہو جاؤ، پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کریم فرمائیں گے تمہیں نہیں بلایا، تم کدھر آ گئے ہو؟ میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا۔ کہیں گے یا اللہ نام کا مغالطہ لگ گیا۔ ہائے ہائے، نام کا، ہائے ہائے ہائے۔ کوئی کہے گا میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے محمد، کوئی کہے گا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے محمد، کوئی کہے گا میرے مرشدہ میرا نام رکھے سی محمد، کوئی کہے گا دادے نے رکھے، کوئی آکے گا نانکیاں رکھے دادکیاں۔ ربا غلطی لگ گئی، مغالطہ لگ گیا، مغالطہ۔ ساڑھا نام ہی محمد ماپیاں رکھے ہے، مغالطہ لگ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، حدیث شریف پڑھتے ہیں بڑا لطف آتا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا جس کو میرے محبوب کے نام کا مغالطہ لگا ہے نا، واپس نہ جاؤ، اور واپس نہ جاؤ، یہ جنت کی بہاریں ہیں، دروازے میں سے جنت میں جاؤ اور موجیں کرو۔ ہاں ہاں، دلوں کے غم، دلوں کے غم، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے،
تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاوان. لفظ محمد ایک دفعہ کہیں نا محمد، ہمارے دونوں ہونٹ 2 مرتبہ ایک دوسرے کو چومتے ہیں. تجربہ گھر جا کے کرنا. محمد 2 مرتبہ کہیں، 2 مرتبہ ہونٹ چومتے ہیں ایک دوسرے، بوسہ لیتے ہیں ایک دوسرے کا. تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے. اجڑے نگر بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا. جدو غم گھیر لین، پریشانیاں ہون، بیماریاں آ جان، دکھاں تے تکلیفاں نے گھیر لیا ہوئے، تو اس ویلے ایک وظیفہ پڑھیا کرو، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم. ایک تحفہ سمجھ لو جڑا میں پیش کر رہا ہوں، یہ مجرب اور آزمایا نسخہ ہے. بڑے بڑے بندے میرے کو آندے نے، تکلیفاں مصیبتاں، اے جی کو پڑھائی دسو کو پڑھا. میں نے بڑے دوستوں کو یہ کہا، الحمدللہ آج تک کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جس نے کہا جی فائدہ نہیں ہویا. جس کو بتایا کہتے جی بڑا ہی نفع ہویا ہے، یہ پڑھا کرو چلتے پھرتے سیدنا کریم صلی. ایک اور تحفہ، پچھلا پہر ہے رات کا، میرے نبی پاک کی حدیث جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، آخری. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. نبی پاک نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو وہ 2 کلمے بڑے پسند ہیں، رحمان کو وہ 2 کلمے بڑے پسند ہیں. وہ 2 کلمے سرکار نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 تحفے ہیں. میرا فرض تھا، رات کا پچھلا پہر ہے، کسی ایک بھی میرے دینی بھائی کا فائدہ ہو گیا میں سمجھوں گا میری نجات کا ذریعہ بن گیا. فجر کی نماز کے بعد جب گھر کو نکلو، صبح دفتر جاؤ، دکان جاؤ، گھر سے نکلتے ہوئے پڑھتے جایا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس نیت سے پڑھا کرو رحمان کو یہ 2 کلمے بڑے پسند، رحمان کو یہ 2 کلمے بڑے ہی پسند ہے. رب کو اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جو یہ 2 کلمے پڑھتا ہے، کیونکہ رحمان کو پسند ہے. اور اللہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے محبوب پہ کوئی درود پڑھتا ہے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. میں وقت کافی ہوا ہے اور آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے. یہ آپ کی محبت ہے کہ سب چلے گئے مگر آپ بیٹھے رہے. الحمدللہ اللہ آپ کو جزا دے.